اچھا اب یہ جو ختم نبوت کا شور مچا رہے ہیں، ان سے پوچھو اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ ختم نبوت سے تو تمہارا تعلق ہی نہیں ہے، حضور کی نبوت سے تو مسلمانوں کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ہے تعلق تو بتاؤ حضور کی نبوت سے مسلمانوں کا تعلق ہے کوئی؟ بطور نبی انہوں نے تجدید فرمائی ہے۔ کس کی تجدید فرمائی ہے؟ جو ملت ابراہیمی کے مذاہب ہیں ان سب کی تو نبی ہیں وہ عیسائیوں کے لیے، نبی ہیں وہ یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو وہ رسول اللہ ہیں۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے دین میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے، وہ تجدید کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہونا ہی تھا، کیونکہ سارے دین بگڑ چکے تھے۔ اب یہ ایک ایسا آفس ہے، آپ یقین کریں کسی ولی نے، کسی عالم نے اس نقطے کے اوپر بات چیت نہیں کی کہ محمد رسول اللہ کا ایک وہ رخ دکھایا جائے جس سے پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے معظم نہیں ہیں، یہودی کے لیے بھی معظم ہیں، عیسائی کے لیے بھی معظم ہیں، ہندو کے لیے بھی معظم ہیں، کیونکہ وہ رب کے محبوب ہیں، کیونکہ انہوں نے سارے ادیان پر کرم فرمایا ہے، اسی لیے کہا ہے رحمت للعالمین۔ بطور نبی تو آپ سے مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں ہے حضور کا، بطور نبی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہے تو بتائیے آپ کے دین میں کون سی تجدید فرمائی ہے؟ آپ کا دین تو بن رہا تھا اس وقت، اس کی تجدید کیا ہوتی؟ جب حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو آپ سمجھیں کیا مطلب اس کا کہ بھائی میں نبیوں کا اختتام ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو دین میں تجدید کرنے کے لیے جن ہستیوں کو بھیجا جاتا تھا وہ روک دیا گیا ہے، اب میرے شاگرد جو آئیں گے وہ دین میں تجدید کریں گے۔ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک نئی پوسٹ بنائی، نبوت ختم ہو گئی، اب اللہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے نبی، اب جو میں جن کو اپنا شاگرد بناؤں گا اب وہ دین میں تجدید کریں گے۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، میری امت کے علماء کہ جیسے وہ بنی اسرائیل کے ادیان میں تجدید کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب دین میں تجدید کا کام کسی نبی سے نہیں، میں اپنے شاگردوں سے لوں گا۔ واہ واہ کیا بات ہے! مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو بطور نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مذاہب میں تجدید فرمائی، تو آپ کا تو تعلق ہے ہی نہیں نبوت سے، آپ کا تعلق تو رسالت سے ہے، اس لیے کلمے میں رسالت کا ذکر ہے، نبوت کا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضور کے دو آفس ہو گئے ہیں، ایک نبوت کا ہو گیا ہے، ایک رسالت کا ہو گیا ہے۔ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، محمد رسول اللہ نے ان سے بھی کوئی رشتہ بنایا ہے، ان کو برا مت کہو، ان کو کافر مت کہو، ان کو مارو مت، یہ بھی محمد رسول اللہ سے فیض یافتہ ہیں۔ کسی ایک آدمی کا نام تو بتا دو جو فیض یافتہ ہو۔ حضور کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ چچا جان یہ عقیدہ جو ہے یہودیوں کا ٹھیک نہیں ہے، یہ کریں آپ، تو پھر وہ کرتے تھے۔ ان کو حضور نے آفر بھی کیا کہ اگر چاہو تو میرے دین میں آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں وہ صحیح ہے، تم اس کو ٹھیک کر رہے ہو تو بس اب ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بھائی میرا آئی فون خراب ہو گیا ہے اور میں کہوں ناصر یہ میرا آئی فون خراب ہو گیا تو وہ ٹھیک کر رہے،
اور پھر جو ہے وہ کہے میں آپ کو نیا لے دیتا ہوں، تو یقیناً میں تو یہ کہوں گا نہیں بس تم ٹھیک تو کر رہے ہو اس کو، بس مجھے نیا لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے بس ہے بھائی، یہ ٹھیک ہو رہا ہے نا، تو اب نئے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلے فیض کس کو دیا بطور نبی؟ ابو طالب کو فیض دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی، علی کو فیض دیا بطور رسول۔ ابو طالب کو فیض دیا بطور نبی اور مولا علی کو فیض دیا بطور رسول، اور نکھٹو تم کو بطور کیا فیض ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ تمہارے دل میں کوئی نور، نہ تمہاری رسول سے نسبت، نہ تمہاری نبی سے نسبت، تم تو بس ہاتھ میں تلوار خنجر اٹھا کے لوگوں کے گلے کاٹتے رہو، یہی کام ہے تمہارا، ہمارے نبی کی گستاخی کر دی، ہمارے اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زیادہ دین کی تجدید کی، ایک سے زیادہ دین کی تجدید کی۔ اب سنا یہ گیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو ظاہر اور باطن میں نقش قدم پر ہوں گے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ ملت ابراہیمی کے مذاہب کی تجدید کی اور نیا دین بنایا۔ تو امام مہدی کو کیا کرنا پڑے گا؟ جن ادیان میں حضور نے تجدید کی تھی، امام مہدی ان میں بھی تجدید کریں گے، اور جو انہوں نے ریلیجن نیا بنایا تھا اس میں بھی بگاڑ آ گیا نا، امام مہدی اس کی بھی تجدید کریں گے۔ میرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی، ان میں حضور نے کر دی تھی تو پھر نیا دین بنایا تھا، تو اب جب امام مہدی آئے تو اب جو انہوں نے بنایا تھا دین اس کو بھی تجدید کی ضرورت پڑ گئی نا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختلف ادیان میں بطور نبی تجدید فرمائی تھی اور بطور رسول دین قائم کیا تھا، تو امام مہدی کس کھاتے میں تجدید کریں گے؟ دین میں تجدید کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو باطنی علم سکھایا تھا، علماء من صدری، جن کو باطنی علم سکھایا تھا، کہا تھا کہ میں نے ان کو باطنی طور پر تربیت کر دی ہے، اے اللہ جو کام بنی اسرائیل کے نبیوں سے لیتا تھا نا اب ان سے لے لے، جو کام اب ان سے لے لے۔ اور امام مہدی وہ علم ساری دنیا کو دے رہے ہیں، امام مہدی ساری دنیا کو دے رہے ہیں، تو ان کے شاگرد اگر تجدید کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے شاگرد تجدید کر سکتے ہیں نا، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری کتابوں میں آیا کہ وہ تمام ادیان کی تجدید کریں گے، اور کچھ کتابوں میں یہ بھی آیا کہ وہ ایک نیا دین لائیں گے، کچھ کتابوں میں یہ بھی آیا۔ اب پوچھیں کون کون سی کتابوں میں آیا، نام بتاؤ۔ قرآن مجید میں ہے۔ کیا آیا قرآن میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دین حنیف کی طرف کر لیجئے گا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم کر لینا اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف۔ کیوں؟ ذَلِكَ دین القیم، مستقبل میں وہی دین قائم ہونے والا ہے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ادیان میں تجدید بھی کر دی۔ تجدید کیا کی کہ بھئی دیکھو باقی ساری جو کہانی ہے عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، وہ سب اپنی جگہ ہے، صرف ایک چھوٹی سی چیز جو ہے نا وہ ہم بدل رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب تم سارے کے ساروں کے دلوں میں نام ایک ہی جائے گا، نام رب کا ایک ہی ہوگا۔ بھائی یہ تبدیلی کی ہے، ہندو ہے تو بھی اللہ، سکھ ہے تو بھی اللہ، مسلم ہے تو بھی اللہ،
عیسائی ہے، یہود، کوئی بھی ہے، دل میں اللہ کو بسانا ہے بس۔ جب سب کے دلوں میں اللہ آ جائے گا تو سب دلوں سے ایک ہو جائیں گے نا۔ جب سب کے دل میں اللہ آ جائے گا سب، یہ تو تجدید ہو گئی نا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لینا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت آئی سورہ احزاب میں، جو کل ہم نے پڑھی تھی۔ سورہ احزاب میں ایک آیت آئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ پھر آیا کہ لمن کان یرجو اللہ، کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سے رجوع کرنا چاہیں۔ اچھا، اب رجوع کا تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں نا لفظ اردو میں، اس لیے بیچارہ اپنے معنی کھو کے گھر چلا گیا ہے۔ رجوع ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانا۔ کہ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو حاصل کرنا چاہے، جو اللہ کی طرف جانا چاہے، اللہ کے راستے پر جانا چاہے، اللہ کے دیدار کے راستے پر جانا چاہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور بڑے کثرت سے ذکر کرنے والا ہو، اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہے اور کثرت سے ذکر کر رہا ہو۔ یہ صوفیوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ پھر تم اس کی مدد کرنا دیدار تک پہنچنے میں۔ اس آیت کے لیے کہا ہے کہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لینا، اور جو آپ کو ایک مثال بنایا ہے نا ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور دیدار الہی کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی پھر جو ہے آپ نے رہنمائی فرمانی ہے۔ اچھا، اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ دین لے کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں اور دین حنیف بتایا جا رہا ہے۔ تو اچھا، اب یہ دیکھیے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنا چہرہ قائم کر دینا، فاقم، جس طرح آپ کو نماز قائم کرنے کو کہا تھا، فاقم، اپنا چہرہ قائم کر دینا، فاقم وجہک، اپنا چہرہ مبارک بس یوں سمجھ لیں کہ سیٹ کر دیں، وہاں پر یوں گھما کے نٹ بولڈ لگا کے، بس اب اسی دین کو دیکھنا ہے۔ آپ کا چہرہ اب کسی اور سمت میں نہ پھرے۔ اسلام کو توجہات بہت دے چکے آپ، اب مستقبل میں دور آئے گا دین حنیف والوں کا، اب آپ کی ساری وفاداریاں اس دین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت اپنی فطرت پر بنائی ہے۔ اللہ کا دین حنیف ہے تو انسان کا بھی دین حنیف ہوگا، کیونکہ اللہ نے انسانوں کی فطرت اپنی فطرت پر بنائی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر فرمایا کہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ بہت سارے گھن چکروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا، پھر ایک اور آیت دیکھ لیں، ایک جگہ یہ فرمایا کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، کہ اے مومنو جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اے مومنو پھر جاؤ گے نا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو وہ زمانہ دور نہیں ہے، ان قریب اللہ جو ہے وہ ایک قوم کو لائے گا، اور وہ قوم کیا کرے گی؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ قرآن مجید آپ کو آپ کا فیوچر دکھا رہا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے۔ فیوچر میں یہ ہے کہ ایک قوم آئے گی، نئی قوم۔ اب نئی قوم تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی نئی قوم نظر آئی آپ کو؟
جب 1947 میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو اس وقت ایک نئی قوم سامنے آئی، لیکن جب کپڑے اتار کے دیکھے تھے یہ تو وہی تھے، ہے نا، نام بدل گئے تھے، ایک ہی قوم ہے، ہندوستان پاکستان ایک ہی قوم ہے، نئی قوم تو نہیں آئی وہ۔ پھر پاکستان میں سے ایک اور ٹکڑے ہو گیا، وہ بنگالی ہو گئے، بنگلہ دیش بن گیا۔ کیا یہ نئی قوم تھی؟ نہیں، نئی قوم تو نہیں تھی۔ ایک ہی زمین میں لکیریں کھینچ کے یہ بنگلہ دیش ہو گیا، یہ پاکستان ہو گیا، یہ انڈیا ہو گیا، قوم کہاں نہیں ہوئی ہے، وہی قوم تھی یہ آئے گی نئی قوم۔ اب آپ سمجھیں گے یہ قوم کہاں پیدا ہوگی؟ تو یہ قوم کا جو اللہ نے تصور دیا ہے وہ اس دنیا کے حساب سے نہیں دیا، ایک الگ محلہ عالم ارواح میں روحوں کا ہٹا کے رکھا تھا کہ آخری دور میں جب دین حنیف قائم کرنے والا جب جائے گا تو اس محلے کی ساری روحوں کو اس دور میں بھیجیں گے۔ وہ قوم کوئی جسمانی طرف اشارہ نہیں ہے، جسموں کی طرف کہ وہ بنگالی ہوں گے، ہندوستانی ہوں گے، پاکستانی ہوں گے، وہ قوم روحوں کی قوم ہے۔ اور وہ روح جو ہیں وہ اللہ نے کچھ اتنی خوبصورتی سے مختلف قوموں میں ڈال دی ہیں کہ اب تو سارے مذہب والوں کا ملاپ ہو کر ہی رہے گا۔ جیسے تمہارے 5-6 بچے ہوں اور تم جو ہے ایک ایک ملک میں ان کو گھسا دو اور وہ جیت کے پرائم منسٹر بن جائیں ہر ملک میں۔ اب وہ 5-6 ملکوں کے سربراہ سارے آپس میں بھائی ہیں، ان کا باپ ایک ہی ہے۔ اب وہ باپ کہے گا چلو بھائی سب آپس میں صحیح سے رہو، وہ پرائم منسٹر کہیں گے بھائی ہماری سب سے دوستی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر دھرم میں اس قوم میں سے کوئی روح ڈال دی ہے۔ ہندوؤں میں جیسے راجندر کو ڈال دیا، وہ اس قوم سے آیا ہے۔ وہ کوئی جسبیر سنگھ ہو گیا، کیوں جی، کوئی اسٹیو ہو گیا، اس قوم کے بندے ہیں، نیچے آ کے مختلف مذاہب میں چلے گئے، بات وہی کریں گے اپنی قوم کی۔ اور ان کی قوم کیا ہے؟ بھائی رب سے پیار کرو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، خیر ہے، بس پیار کرو، وہ قوم ہے۔ تو اس قوم کا جو ہے بس یہی نعرہ ہے، اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ لو گاڈ سو دیٹ گاڈ لوز یو۔ اچھا، اب اتنا سمجھنے کے بعد اب پڑھتے ہیں یہ امام مہدی تمام مذاہب کی تجدید فرمائیں گے۔ امام مہدی کس طرح؟ جس طرح حضور پاک کی ختم نبوت کے بعد مسلم میں مجدد آتے رہے، اب تو سمجھ میں خود ہی آ جائے گا سب کچھ، اور ماحول کے مطابق دین میں کچھ لٹل بٹ تجدید کرتے رہے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد ان مجددوں کی تجدید ختم ہو جائے گی، اور سب مذاہب کے مطابق امام مہدی کی اپنی تجدید ہوگی۔ کچھ کتابوں میں ہے وہ ایک نیا دین بنائیں گے۔ تو اب ذرا یہ آپ دیکھ لیجئے کہ مستقبل کا جو ہے، جو اللہ نے نقشہ قرآن شریف میں کھینچا ہے، ایسا نقشہ علامہ اقبال نے نہیں کھینچا، حالانکہ کوشش کی انہوں نے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، ہے نا، یہ عام دیدار یار ہوگا۔ تو اب جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، مستقبل کا جو نقشہ کھینچا ہے، ایک تو یہ بات بتا دی کہ جب تمام اے مومنو، جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو ایسا ہوگا کہ اپنے دین سے پھر جائیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا اسٹیپ لیا جائے گا جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم۔ فٹ بال کا میچ کبھی غور سے دیکھا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں نا، ایک ان کا جو پلیئر ہے وہ تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں آ جاؤ پتر، تجدید دین ہو رہی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ مجھے پتا نہیں ہے، میں نے کبھی دیکھے نہیں ہے میچ، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کبھی کبھی یہ جان بوجھ کر کے وہ جو مین ان کا پلیئر ہوتا ہے نا، اس کو بٹھا کے رکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا کوئی ایسا ہی ایلا میلا بھیج دو، 1-1.5 گھنٹے ادھر ادھر بھاگتا رہے گا وہ، اور سامنے والی ٹیم کو بھی ہوگا کہ اس کو نہیں کھلایا بندے کو، ہیں،
اور پھر جب بالکل وہ موقع آئے گا نا دن دنا دن دن والا، اس کو بولیں گے تم آ جاؤ، پھر اپنا مین پلیئر بھیج دیں گے، وہ جا کے ہیٹرک کر لے گا، جیسے کل ایک فٹ بالر نے ہیٹرک کی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اللہ کی اسٹریٹجی ہے۔ تعلیم نہیں آ رہی ہے تو قوم بھی نہیں آئے گی نا، ورنہ پھر بات تو وہی ہو جاتی، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ امام مہدی کی تعلیم نیاری ہوگی تو پھر قوم بھی تو نیاری ہونی چاہیے نا۔ You cannot teach new tricks to old dogs. یعنی جو بوڑھے کتے ہیں ان کو نئی چالیں کہاں سکھا سکتے ہیں آپ پرانے کتوں کو؟ تو اب جو نئی قوم وہ لایا ہے تو تعلیم بھی تو نہیں بھیجے گا نا۔ تو نئی قوم کا ذکر تو آپ نے دیکھ لیا، قرآن شریف میں آ گیا، یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا اس قوم کے بارے میں اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، بس۔ نہ میں پنج نمازا نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ اب یہ باجماعت ہوگا، نہ میں پنج نمازا نیتی بلے نو ملیا گوہر شاہی جو ایویں جا بخشایا۔ تو قرآن مستقبل میں ایک نئی قوم کا پتہ دے رہا ہے۔ اور پھر آگے چلیں تو قرآن کیا، حضور کو بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں اب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف کی طرف آپ نے اپنا چہرہ قائم کر لینا ہے مستقبل میں، کیونکہ دین حنیف ہی قائم ہونے والا دین ہے، باقی تو سب ختم ہوتے جائیں گے، سارے دین فانی ہیں، قائم ہونے والا دین اللہ کا دین ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تو یا رسول اللہ اپنا چہرہ اس طرف مرکوز کیجئے گا۔ تو ساری طرف سے تیاریاں اللہ نے کی، آپ قرآن کو سمجھے تو صحیح۔ وہاں کہہ دیا کہ بھئی ہم نئی قوم لائیں گے، یہاں کہہ دیا کہ بھئی دین حنیف آئے گا، تو آپ جو ہے وہاں اسلام سے فارغ ہو کے اس طرف آ جائیے گا۔ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی ہے نا مطلب کہ بھئی اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لیجئے گا، قائم کر لیجئے، یہ نہیں کہ ایک گھڑی دیکھ کر کے پھر مسلمانوں کی طرف چلے گا، نہیں، فاقم وجہک للدین حنیفا، بس انہی کی طرف پھیر لینا، یوں کر کے جی ہم تو اب یہاں بیٹھے، ہم تو گوہر شاہی کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ فاقم، قائم کر لیجئے گا، وجہک للدین حنیفا۔ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ کھول کر آنکھ میری آئینہ ادراک میں۔ تو اب آئینہ ادراک کہاں سے لائیں؟ پاکستانیوں کو تو یہی نہیں پتا کہ آئینہ ادراک ہوتا کیا ہے۔ یہ جو آج میں نے آپ کو کہانی سمجھائی ہے یہی آئینہ ادراک ہے، mirror of comprehension، کہ کوئی سمجھا دے کہ ہونا کیا ہے آخر میں، کوئی سمجھا دے کہ ہونے کیا والا ہے، what is going to hit us in future، اللہ کے منصوبے کیا ہیں، پلاننگ اللہ کی کیا ہے۔ مگر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہوتا تو یہ واقعات نہ ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کچھ کنٹرول کرتا۔ یہ جو رن اوے ڈاگز پھر رہے ہیں ادھر ادھر، کبھی حضور کا نام استعمال کر کے کبھی اسلام کا استعمال کر کے قتل و غارت کر رہے ہیں، اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، ان کو سپورٹ نہ کریں آپ۔ قتل و غارت اسلام کا پیغام نہیں ہے، اسلام تو بڑا غلامی کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اسلام کا مطلب ایسے پیس نہیں ہے، بائی دا وے، اسلام کا مطلب ہے ٹوٹل سبمشن۔ اسلام ڈز ناٹ مین پیس، اسلام مینس سبمشن۔ گو کنسلٹ a dictionary، کسی بھی ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، submission. And when you are totally submitted to God, when you are totally submitted to the messenger of God, then you cannot do anything wrong. So if you are totally submitted to the will of God, then you can never do any hanky-panky. In that case, you are Muslim. And remember, the Prophet of Islam said,
A Muslim is one who doesn't hurt anybody with his hands, with his tongue, who doesn't hurt anybody's emotions. What kind of a Muslim you are? You're killing people in the name of God. You should be ashamed of yourself. True. Very true. کھول کر آنکھ میری آئینہ ادراک میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. ہم نے تو آئینہ صاف کر کے تصویر دکھائی. It's not vague anymore. Is it? لولاک لمحہ دیکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. اس جان کے میٹ لئی اکھ وے، اس جان کے میٹ لئی اکھ وے، چٹھی مٹھی دا پا لے آئے ککھ وے کہ ساڈے ول تک سجنا. یہ جب غیبت ہوئی تب مجھے یہ گانا سمجھ میں آیا قرآن کی طرح. ہم نے تو جان بوجھ کر کے آنکھیں بند کی ہیں. چٹھی مٹھی دا پا لیا ہے ککھ وے، تاکہ لوگ متوجہ ہوں، بجائے متوجہ ہونے کے لوگ بھاگ گئے. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا. نکل کے صحرا سے سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. جس نے روما کی سلطنت کو پلٹا تھا نا، وہ شیر کون تھا؟ جسہ توفیق الہی محمد رسول اللہ میں. وہ شیر اب پھر ہوشیار ہوگا. اب امام مہدی کا شیر جو باطنی شیر ہے اندر، جسہ توفیق الہی، وہ دوبارہ گھسیٹ کے لائے گا کائنات کو. تو اب سرکار گوہر شاہی کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو اللہ نے نئی قوم متعارف کرائی ہے، اس نئی قوم کے جو ممبرز ہیں، کس دنیا کے خطے میں، کس دھرم میں، کس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، ان سب کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع کر رہے ہیں. چلو بھائی آ جاؤ، اسٹیو آ جاؤ، کیلی آ جاؤ، جسبیر آ جاؤ، راجندر آ جاؤ، غلام رسول تم بھی آ جاؤ، بھگت سنگھ تم بھی آ جاؤ، حافظ فرید تم بھی آ جاؤ، حافظ ندیم تم بھی آ جاؤ. مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف بولیاں بولنے والے لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یار ہم واقعی یہ قوم ہے، پتہ نہیں میں پنجابی، یہ اردو کیوں بول رہا ہے. اندر سے تو ایک ہی ہیں، کیونکہ وہ روحیں ایک ہی محلے کی ہیں. TV, bringing light, love, and peace in your life.